السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سنسائیہ ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 7ویں ایپیسوڈ ہے. جو بھی لوگ سنسائیہ ناول سن رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت دن انتظار کرایا. اس دوران مجھے دوسرے ناولز جو تھے وہ ان کی ریکویسٹ پوری کرنی تھی، تو میں کمپلیٹ کر رہی تھی وہ ریکویسٹ، اور اس چکر میں نے آپ لوگوں کو کافی دن انتظار کرا دیے. کوئی بات نہیں، اب جتنے بھی ریکویسٹ آتے ہیں میں سب کو کہتی ہوں کہ سنسائیہ ناول ختم ہونے کے بعد اس کے بعد میں آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کروں گی. اب میں کوشش کروں گی میں اس ناول کو ڈیلی اپلوڈ کروں، اور اس دوران اب کوئی دوسرا ناول نہ شروع کروں، تو آپ کو اب ریگولر بیسس پر ناول مل جائیں، ایسی میری کوشش رہے گی. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، انسان پلان کچھ کرتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے. کوئی بات نہیں، بات کم کرتے ہیں، ناول کو شروع کرتے ہیں. دوسرے روم میں آ کر اس نے اپنے کب سے رکی سانس کو کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر اچھی طرح آزاد کیا. ساتھ 2-3 گہری گہری سانس لے کر منتشر دھڑکنوں وہ بکھرے اعصاب کو یکجا کرتی. دی جان کا فون کان سے لگایا. دلاور کے رویے کے لیے معذرت کرتی دی جان نے ایک مرتبہ پھر اس کی ہمت بندھائی تھی. ساتھ ناشتہ لازمی کرنے کی ڈھیر و ڈھیر ہدایت کے ساتھ آنے کا وعدہ کرتی کال ڈراپ کر گئی تھی. اللہ، کال ڈسکنیکٹ ہوتی روشن ہوئی اسکرین پر ہاتھی کے ساتھ پانی میں اس کی بنا شرٹ والی تصویر دیکھ کر مقدس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا. فون احتیاط سے سائڈ پر رکھتی وہ لکڑی کا اسٹول کھینچ کر وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی تھی، جہاں سے باغ کا اگوی انتہائی حسین سرسبز و شاداب حصہ نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا. دی جان نے کہا تھا دل مضبوط کرنا ہے. اب دل کوئی کنکڑ سیمنٹ سے تو مضبوط ہونا نہیں تھا جو 15 منٹ میں کر کے ہاتھ جھاڑ لے. اس نئے محاذ کے لیے ہوتے ہوتے ہی دل مضبوط ہونا تھا، جو فی الحال تو مقابل کا جارحانہ روپ دیکھ کر بلکہ محض محسوس کر سہما ہوا تھا، جبکہ براہ راست اسے کچھ نہیں کہا گیا تھا. لیکن وہ بھاری روابدار آواز، آتشی لہجہ، اس سے عیاں کوفت و بیزاریت کے ساتھ جھنجھلاہٹ کا عنصر مقدس کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھے. کل رات بھی وہ مشکل ہی سو پائی تھی. ایک تو اجنبی جگہ، دوسرا باہر سے بلند ہوتی مختلف جانوروں کے ساتھ حشرات کی آوازیں. فجر کے قریب آنکھ لگی بھی تو اذان کے ساتھ حزب معمول بستر چھوڑتی معمولات کے ساتھ تسبیح و تلاوت میں لگ گئی. اور پھر صاحب بہادر کے دھماکے دار انٹری. خیر، مجدھار میں اتر کر لہروں سے گریزاں ہونے کی کوشش سوائے حماقت کے کچھ نہ تھی. حتمی تعویلوں سے دل کی ہمت بندھاتی وہ دونوں ٹفن کھول کر ناشتہ کا جائزہ لینے لگی، جو 2 آدمی کم از کم بھی 5 دن آرام سے کھا سکتے تھے. اتنے انواع و اقسام کی چیزیں. دی جان اسے کل ہی مکمل کاٹیج کی تفصیلی معاملات فراہم کر گئی تھی، لہٰذا وہ بنا کسی پریشانی کی ساری چیزیں نکال کر کمرے میں موجود واحد دائری میز پر سلیقے سے رکھتی. پلیٹ اور پانی بھی رکھتی. ایک تسلی آمیز نظر میز پر ڈال کر فون کو احتیاط سے پلیٹ کے پاس رکھتی جائے نماز لے کر کھڑکی کے پاس چلی آئی تھی، جو بینچ میں بنے اوپن کچن کی وجہ سے ٹیبل کا پردہ بنا رہی تھی. دھوپ پوری طرح نکل چکی تھی، مطلب وہ اب اشراق کی نماز ادا کر سکتی تھی. ہم کسی اور کے واسطے کہاں ہوں گے دلچسپ، ہم تو خود اپنے آپ سے اکتائے ہوئے لوگ ہیں. کافی دیر تک ٹھنڈے پانی سے نہانے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ چٹکتے اعصاب حتم المقدر اور اعتدال پر آ گئے تھے. اعصابی تکن و جھنجھلاہٹ بھی جاتی رہی تھی. روم بھی اس نئے اضافے سے مبرا تھا، لہٰذا وہ بنا کسی جھجک و اکتاہٹ کے آرام سے واپس روم کی نفاست کے ستیہ ناس ماری کر کمی انگلیوں سے بال سنوارتا لانگ بوٹس لے کر بیڈ پر بیٹھنے لگا کہ پائتینی کی خالی جگہ دیکھ فون کی یاد آئی تو فی الفور شکن بھی کشادہ پیشانی پر نکل آئے. بوٹ وہیں چھوڑ کر نفی میں سر ہلاتا ہوا درمیانی دروازہ آہستگی سے کھول کر گلا کا کاٹتا اندر داخل ہوا کہ اگلا باخبر ہو جائے. سپاٹ نظر سیدھی سامنے ٹیبل پر گئی جہاں فون رکھا تھا. ساتھ ٹیبل بھی کسی مغلیہ دور کا سجا شاہی دسترخوان انواع و اقسام قسم کے لوازمات بھوک چمکانے کے لیے سجی ہوئی تھی. ارادہ تو فون اٹھا کر نکل جانے کا تھا، لیکن کھانوں کی اشتہار انگیز خوشبو نے زبردست بھوک چمکائی تھی. تضاد سارے ڈشز تھے بھی اس کے پسند کے، جو بلا شبہ
دی جان نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، جو کہ اس کی کمزوری تھے۔ دوسرا 2 دن سے غصے میں کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً ساری ذہنی اختر کو سائڈ پر رکھتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا، پھر بنا کسی پراگندہ خیال کو مخل ہونے کی اجازت دی۔ کافی ٹائم بعد اس نے سیر ہو کر کھایا، ساتھ دی جان کے ہاتھوں کا اسپیشل خوشبودار سوجی کے حلوے نے مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ منو سلوا سے لطف اندوز ہوتے وہ یہ بھی قطعاً فراموش کر چکا تھا کہ وہاں ایک نوآباد وجود بھی موجود ہے، کسی کونے خدرے میں، جس کی موجودگی کچھ دیر قبل اس کے اعصاب پر گرا گزری تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر فون لیتا وہ جیسے ہی اٹھا، مدی ماہٹ کی آواز پر حساسیت بیدار ہوئی، ساتھ نگاہ آواز کے تعاقب میں گئی تو وہی سفید ململی دوپٹے کی جھلک پر نگاہ جا ٹھہری۔ گردن ترچھی کر کے ایک نظر ٹیبل پر ڈالی، یعنی یہ دسترخوان سجانے کا اہتمام انہوں نے کیا تھا۔ اندر کہیں سے سرگوشی ابھری، جسے سرد بے پرواہ سانس خارج کر نظر انداز کرتا دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر قدم کچھ سوچ کر روک لیے۔ چند سات الفاظ ترتیب دینے کے بعد اس کا بھاری مگر سنجیدہ سپاٹ لہجہ خاموش فضا میں ارتعاش کا باعث بنا۔ میں جانتا ہوں دی جان نے آپ کو میرے متعلق متاثر کن باتیں بتائی ہوں گی، لیکن میں ویسا قطعاً نہیں ہوں، بلکہ میں ویسا ہوں جیسا لوگ میرے متعلق بتاتے ہیں۔ میں قطعاً بھی ان کے تشریح کردہ خاکہ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سلجھا سبھا، شانت، وضعدار، با تہذیب، با ادب، با لحاظ جیسے الفاظ میری شخصیت کے آئینہ دار نہیں ہیں۔ میں ایک بگڑا ہوا، اکھڑ، بدتمیز اور بد لحاظ انسان ہوں، جس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا اپنا وقت ضائع نہیں کریں۔ ٹھہرے گمبھیر باور کراتے انداز میں بولتا وہ وہیں پر اپنے الفاظ کی نفی کر گیا تھا۔ مقدس سوچتی لب دبا گئی، کیونکہ اس نے سلسلہ کلام جوڑے رکھا تھا۔ دراصل غلطی ان کی بھی نہیں، وہ مجھ سے محبت ہی اتنی کرتی ہیں، اور محبت نابینا ہوتی ہے۔ ہم سے محبت کرنے والے لوگ سچ ہوں تب بھی ہمارے متعلق برا نہیں بول سکتے۔ اس کے گمبھیر لہجے میں استہزاء کے ساتھ دی جان کی بے پناہ محبت کا غرور بھی شامل تھا۔ مل جائیں گے بہت سے تجھے مصلحت پسند، مجھ سے نہ سر کھپا کہ بہت سر پھرا ہوں میں نے واضح کر دیا ہے۔ باقی جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ لمبے 2 قدم اٹھا کر دروازے تک پہنچا۔ ابھی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ مترنم آواز پر ہاتھ ہوا میں ہی مہلک رہ گیا۔ محبت بعض ظرف بھی ہوتی ہے، اس لیے ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہمارا برا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہتے جھرنے سی سریلی آواز سماعت میں اترنے پر ہاتھ سمیت اس کا پورا وجود یکایک ہی کسی طلسماتی قوت کے زیر اثر آتا سکوت کا شکار ہوا تھا، جیسے یہ آواز نہیں کوئی جادو منتر ہو۔ شاید اس برجستہ جواب کی توقع نہیں تھی، اس لیے، یا شاید اپنے لاجواب ہونے کی توقع نہیں تھی، اس لیے، یا شاید یہ آواز ہی ایسی تھی کہ دھڑکن سانس رگوں میں دوڑتا لہو پراگندہ سوچوں کی آمہ جگہ ذہن سب جمود کا شکار ہو گئے تھے۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن ہر کسی کو لاجواب کرنے والا پہلی بار لاجواب ہونے کی لذت سے آشنا ہوتا دقت سے حواس یکجا کر تیزی سے دہلیز عبور کر گیا تھا، جیسے پلٹ کر دیکھے گا تو پتھر ہو جانے کا خدشہ۔ وہ دھیمے لہجے کے زیر و بم میں پھوار جیسی حسین رمجھم ہے گفتگو میں مبہم تسلسل، رواں رواں سا چناب جیسا۔ وہ رب کریم، رحمان و رحیم ہے۔ آسمانی کسی کتاب میں، کسی وحی میں، کسی نبی سے اس باری تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میرے بندے مجھ سے ڈرو۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ تو دوستوں کا دوست ہے۔ وہ کیوں چاہے گا کہ اس کے بندے اس سے ڈرے؟ وہ کہتا ہے، میرے بندوں، ان گناہوں میں ملوث ہونے سے ڈرو جو تمہیں مجھ سے دور لے جاتے ہیں، ان نافرمانیوں سے گریز کرو جو تمہیں میرے غضب و عتاب کے قریب لے جاتے ہیں، جو تمہاری دنیا و آخرت خراب کرتے ہیں، جو تمہارے اور میرے تعلقات خراب کرتے ہیں۔ اس نے تو بڑے سے بڑے گناہوں کے بعد بھی اپنے بندوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا در وا رکھا ہے۔ وہ تو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک ماں جب اپنے بچے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ مائک سے اس کا دلوں کی دھڑکنوں میں ایمان کی برق لہر دوڑا دینے والا اللہ گوجا
تو وردا نے بے ساختہ مچل اٹھے دل پر ہاتھ رکھ کر سختی سے مٹھی بند کرتے اکڑی سانس کو کھینچا اور سر گلاس وال سے لگاتے سختی سے آنکھیں میچی۔ سماعت ہنوز ادھر متوجہ تھی جہاں وہ اب کوئی واقعہ بیان کر رہا تھا، اللہ کی محبت کا۔ بنو اسرائیل میں ایک گنوار شخص تھا۔ بیچارے نے موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں اللہ اور اس کے احکام سنے تھے، اور اس کی سمجھ میں جو آیا اس کی بنا پر ایک دن وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے گفت و شنید میں مہو ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سنا ہے تیری بیوی نہیں ہے، تیرے بچے نہیں ہیں، تیرے کام کون کرتا ہوگا، تیرا خیال کون رکھتا ہوگا؟ تو میرے گھر آ، میں تیرے کپڑے دھو کر دوں گا، تیرے لیے لذیذ پکوان بناؤں گا، تیرا خیال رکھوں گا۔ غرض وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اللہ سے کلام کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا اور خفا ہو گئے۔ ایسا نہیں کہتے، تم اللہ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ بیچارہ سادہ لو ان پڑھ گنوار سا انسان تھا، فوراً دہل کر سجدے میں جاتا، گڑ گڑاتا، معافی تلافی کرنے لگا۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ فرمایا کیوں؟ جواب آیا، اللہ کو اپنے اس پیارے بندے کی معصوم باتیں پسند آ رہی تھی جو اسے محبت کی انتہا پر کہہ رہا تھا، اپنی صاف نیت اور سچی محبت میں کہہ رہا تھا۔ کہنے کو یہ باتیں بلا شبہ گستاخانہ تھی، لیکن اسے اپنے پیارے بندے کی وہی ادا بھا گئی۔ وہ رب کریم ہے، اس کی نظر قلب پر ہوتی ہے، یعنی نیت دیکھتا ہے، وہ الفاظ و لہجہ یا عمل نہیں۔ اس لیے اس سے مانگیں کیونکہ عطا کرنے کی طاقت صرف اس کے پاس ہے۔ اس سے اپنا درد بیان کریں کیونکہ راحت کا سامان وہی کرتا ہے۔ اس سے راز و نیاز کریں کیونکہ وہ رازداں ہے، وہ آپ کو بے پردہ نہیں کرتا، وہ رازوں کو جانتا بھی ہے اور پوشیدہ بھی رکھتا ہے، وہ پردہ دار ہے۔ اسے شکوہ کریں، وہ ذات اتنی رحیم ہے کہ اسے اپنے بندے کا شکوہ بھی بے حد عزیز ہے۔ اس سے ڈرے نہیں بلکہ اس کی نافرمانی سے ڈریں، ان اعمال سے ڈریں جو اس رب مہربان سے ہم کو دور کر دیتا ہے۔ وہ اپنے پر اثر و سحر انگیز لب و لہجے میں وہاں موجود لوگوں کا ایمان تازہ کر رہا تھا، اس کے دل پر جمی گرد صاف کر رہا تھا، انہیں اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کے لیے طریقے بتا رہا تھا۔ اور ادھر عجیب بے کل سی کیفیت کا شکار ہوئی وردا ماہی بن آب کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن تھامے گرتی پڑتی اس اسلامک سینٹر کے احاطے سے باہر نکلی تھی۔ واٹر فٹ پاتھ پر بیٹھی، سینے میں الجھی سانسیں کھینچنے میں ہلکان، وردا کا موسم میں محسوس کی جانے خنکی کے باوجود پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ رگو پے میں ان کلمات سے دور شعلہ مانند اضطراب سے چہرہ دہک رہا تھا جب ایک چھوٹا سا پانی کا بوتل اس کے سامنے آیا۔ تھینکس۔ کانٹے اگتے گلے کو شاید اسی کی ضرورت۔ اس نے فوراً بوتل جھپٹتے لبوں سے کسی صدیوں کے پیاسے کی طرح لگایا اور ایک سانس میں پورا بوتل گٹک گئی۔ اب وہ بوتل چھوڑ کر جسم ڈھیلا چھوڑتی گہری گہری سانس بھر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کے مانند لرز رہا تھا جیسے آندھی کی زد میں ہو۔ وہ واقعی اس لمحے اپنے اندر کی آندھی سے نبرد آزما تھی۔ پلیز وائپ یور فیس۔ 2 انگلیوں کے بیچ دبے چند ٹشو آنکھوں کے سامنے آنے پر کسی حد تک سنبھل چکی وردا نے چونک کر سر اٹھایا اور مقابل بدر بن زکا کو سنجیدہ مگر حلاوت آمیز تاثرات لیے کھڑا دیکھ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تنک کر اٹھتی وہ حزب عادت تندہی سے چر دوڑی۔ ماحول اور موقع دونوں کی مناسبت سے یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے۔ وہ اس کے اٹھے ہاتھ پر ٹشو رکھتا نرم خو لہجے میں چوٹ کر گیا تھا۔ میں چڑھ جا رہی تھی۔ پل کو گڑبڑاتے وہ لہجہ مستحکم کرتی گردن اکڑا کر بولی، لیکن آپ اسلامک سینٹر پہنچ چکی ہیں۔ بدر نے انگلی سے پیچھے بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ آئی نو، آئی مین ادھر سے چرچ جا رہی تھی۔ اس نے ایک سمت اشارہ کیا، لہجہ ہنوز ترش تھا لیکن ہمیشہ آگ برسانے والی نگاہیں گریزاں تھی۔ ادھر سے میں آؤٹ آف دا وے آ گئی۔ کچھ زیادہ ہی۔ بدر کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہاں تو تمہیں کیا ہے، میری مرضی، میں کہیں پر جاؤں کہیں پر آؤں، تمہاری پرابلم نہیں ہے، مائنڈ یور اون بزنس۔ اندر کی جھکڑ اور بدر کی باز پرس پر وہ سیکھ پا ہوتی الٹ پڑی تھی۔ آئی ایم سوری اینڈ آف کورس یہ میرا بزنس نہیں ہے۔ آپ لندن کی آفیشل سٹیزن ہیں،
آپ جہاں مرضی چاہیں جا سکتی ہیں، ایٹ لیسٹ میں جو یہاں مسافر ہوں، میں آپ کو کوشچن کرنے کا حق نہیں رکھتا، سو کیری آن۔ بنا پس و پیش معذرت کرتا وہ مخصوص طنز و تمسخر سے مبرا لب و لہجے میں سادگی سے کہتا، واپس اسلامک سینٹر کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ ڈیم اٹ! اتنی بدتمیزی کے جواب میں اس کے حسن سلوک پر وردا کے اندر بھاپڑ جلنے لگے تھے۔ زور سے پیر فٹ پاتھ پر مار کر اس کیفیت کو جھٹکتی وہ تن فن کرتی روڈ پر ایک سمت بڑھ گئی تھی، لیکن اٹھتے قدم کے ساتھ اس کی کوفت و جھنجھلاہٹ دور تلک خالی صاف ستھری سڑک دیکھ کر بڑھتی جا رہی تھی، جہاں کسی ٹیکسی وغیرہ کی آمد کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اپنی شدید قسم کی غلط فہمی میں وہ مین سٹی سے کافی فاصلے پر موجود اس ترقی پذیر علاقے میں نکل آئی تھی، جہاں اسلامک سینٹر کے علاوہ اکا دکا دکان اور گھر وغیرہ موجود تھے۔ نکلی تو وہ یونی سے واقع چرچ کے لیے تھی، اپنے انکل سے ملنے جو یہاں کے بڑے اور مشہور چرچ کے پادری تھے۔ لیکن پھر بدر بن زکا کو پارکنگ میں خاصی عجلت میں فون پر بات کرتے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں لگا کہ یہ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے۔ اکثر منگل کے دن وہ یونیورسٹی سے اپنی فرینڈ کی گاڑی لے کر مشکوک انداز میں کہیں جاتا تھا۔ آج موقع تو آیا تو وردا اس کا پردہ فاش کرنے کے ارادے سے زہر سوچ لیے چل پڑی۔ لندن جیسے الٹرا ماڈرن سٹی میں باہر سے آنے والے یا تو اوپنلی یہاں کی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا پھر تمہاری طرح پارسائی کا ڈھونگ کر کے مزہ لیتے ہیں۔ بٹ آئی ول ایکسپوز یو ٹوڈے۔ دانت کچکچاتے وہ ٹیکسی والے کے باوجود انکار کرنے کے دگنا کرایہ دے کر یہاں چلی آئی تھی، اور توقع کے برعکس نظارے نے اس کی ہستی متزلزل کر کے رکھ دی۔ اپنی ناکامی اور منہ چڑھاتے خالی سڑک اور اس نافہم کیفیت پر وہ خود سے مہوئے جنگ پیر پٹکتی ہوئی فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، جب ٹائر چڑچڑانے کی آواز پر گردن گھمائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر اس ساری فساد کی جڑ کو دیکھ کر اس کے تنے عضلات میں کچھ اور کھنچاؤ آیا۔ یہاں ٹیکسی ملنا مشکل ہے، آ جائیں، میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو۔ اس نے چرچ پر خصوصی دباؤ ڈال کر چڑھاتی نظروں سے بدر کو دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈراپ کر دوں گا۔ اس کے پھر بھی مان جانے پر وردا کا چڑچڑاپن بڑھا تھا۔ خود کو مسلمان کہتے ہو اور مجھے چرچ ڈراپ کرنے کی آفر کر رہے ہو، گناہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کے تیکھے استہزائیہ سوال پر وہ سر جھکا کر مبہم سا مسکرایا، پھر جب بولا تو لہجہ ازلی نرم اور متبسم تھا۔ اول تو صرف کہتا نہیں الحمدللہ ہوں، دوسرا میں آپ کی سیفٹی کے پیش نظر انسانیت کے ناطے ڈرائیو آفر کر رہا ہوں، اور رہی بات گناہ کی، اسٹیئرنگ پر انگوٹھے سے لاتے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میرے دین کی اعلیٰ ظرفی کی مثال نہیں ملتی، سو اس کی فکر آپ نہیں کریں، مستحکم انداز میں جتاتے اس نے جھک کر پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ جواباً وہ تنفر سے ہنکار بھرتے ایک نظر سنسان سڑک پر ڈال کر مجبوری کے تحت اندر بیٹھ گئی۔ پھر اس کے چرچ کے گیٹ تک ڈراپ کرنے تک وہ اس کے اطمینان کو دیکھ کر خود سلگتی رہی تھی۔ تمہیں واقعی گناہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وردا نے ڈور کھولتے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ مجھے اس دنیا میں صرف اور صرف گناہ سے ہی ڈر لگتا ہے، وہ سچائی سے بولا۔ پھر مجھے یہاں انسانیت اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور میرا دین انسانیت کا سب سے بڑا حامی۔ میں نے انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ کہاں کس مقصد سے جا رہی ہیں؟ اس مقصد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جائیں اب آپ۔ نرمی سے اس کی کشمکش وہ اپنے اتنی دور کر چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ مزید الجھ گئی۔ میں نے رنگوں سے مزین کیے بے رنگ نقوش، میں نے خوشبو بھرے احساس کو تصویر کیا، میں نے دم توڑتے معائنے کو عطا کی دھڑکن، میں نے چھپ اوڑھے ہوئے لفظوں کو تحریر کیا۔ دنیا کی سب سے ناقابل یقین شے وقت ہے۔ 1000 مرتبہ یہ فقرہ مختلف الفاظ کی ترتیب سے اس نے سنا اور پڑھا تھا، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا اس فقرے کی حقیقت کا تجربہ وہ خود کرے گی۔ اپنے چھوٹے سے سکون و امن کے گہوارے میں جھولتے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وقت کا پہیہ اسے ایسے کسی موڑ پر بھی لا کر کھڑا کر دے گا۔ اپنے ابا اور بھائی کے گرد گھومتے مقدس بن زکا کی تکون زندگی کسی الگ ہی مدار میں داخل ہو گئی تھی۔ 5 دن سے اس کا وقت ٹھہرا ہوا تھا، یہ پہلے سلجھاتے اس کا ذہن جمود کا شکار ہو گیا تھا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی وہ پھر سے ایک ہی نہج پر دماغ دوڑا رہی تھی۔
لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ گود میں اس کی پسندیدہ کتاب قصص الانبیاء موجود تھی، جسے کھولتے ہی وہ دنیا سے غافل ہو جایا کرتی، لیکن آج اس کا بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ 5 دن ہو گئے تھے اسے 2 کشادہ کمروں پر مشتمل کاٹیج میں رہتے ہوئے، جس کی دیواریں لکڑی کی معلوم ہوتی تھی لیکن تھی نہیں۔ دونوں ہی کمرے خاصی عمدہ انٹیریئر سے آراستہ و پیراستہ تھے، سامان تو برائے نام ہی تھا۔ بیڈ روم میں ایک جہازی سائیڈ بیڈ، بیڈ کی دائیں جانب قطار میں کبرڈز اور بائیں جانب ایک چھوٹا سا باکس نما ٹیبل جس میں بھاری بھاری ڈمبلز رکھے ہوئے تھے، ساتھ ایک بڑا سا بلیک کلر کا پنچنگ بیگ لٹک رہا تھا جس سے مقدس صفائی کرتے ہوئے کئی بار متصادم ہوتے ہوتے بچی تھی۔ وہیں واش روم کا دروازہ بھی تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ کبرڈ کے ساتھ والا دروازہ دونوں کمروں کو جوڑتا تھا۔ دوسرے کمرے میں بالکل کونے میں اوپن صاف ستھرا کچن، جو اتنا صاف ستھرا تھا کہ سوائے چائے اور کافی بنانے کے سامان کے وہاں نمک تک موجود نہیں تھا، البتہ برتن سارے موجود تھے۔ بقیہ ایل شیپ جگہ پر ایک کونے میں ایک دائروی شکل کا میز تھا جس کے گرد 2 گول ہی اسٹول رکھے ہوئے تھے، تو دوسرے حصے میں ایک صوفہ کم بیڈ تھا جو فی الحال اس کے زیر استعمال تھا۔ وہیں پر سے عقبی حصے کی بڑی سی کھڑکی کھلتی تھی جس میں اداس مقدس یوں بیٹھی تھی جیسے دیو ملائی کہانی میں ہیبت ناک دیو کی قید میں بے بس وہ غم سے چور پری بیٹھتی ہے، لیکن یہ اصل زندگی تھی، دیو ملائی کہانی نہیں۔ اس لیے دیو صاحب قطعاً اس کے بھاگ جانے کے ڈر سے پہرے داری میں خوار نہیں ہو رہے تھے، بلکہ نہ جانے کہاں ہوتے تھے اور کب آتے کوئی خبر نہیں تھی۔ بلکہ پہلی ملاقات کے بعد ان کے بیچ ایک انکہا معاہدہ ہو گیا تھا۔ روزانہ باقاعدگی سے حویلی سے ٹفن آ رہا تھا۔ ٹفن پہنچنے کے ٹھیک 5 منٹ بعد فون رنگ ہونے کی آواز دونوں روم میں گونجتی، ساتھ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز بلند ہوتی۔ دوسری آواز کے ساتھ ہی مقدس دبے قدموں آ کر فون لے جاتی اور دی جان سے بات کر کے ناشتہ ٹیبل پر سجا کر فون پلیٹ کے پاس رکھ کر عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ اس دوران وہ ناشتہ کر کے چلا جاتا، پھر وہ خود بھی زہر مار کر نوالی لے کر اس کا بکھرا سمیٹ کر پورے دن سوائے وقت سے نماز پڑھنے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ کرتی بھی تو کیا، نہ کوئی کام تھا، نہ بات کرنے کے لیے انسان۔ دی جان 2-3 بار آئی تھی ملنے، وہ چاہ کر بھی انہیں کچھ نہیں کہہ پائی تھی کیونکہ وہ خاصی پریشان لگتی تھی۔ محتاط انداز میں اسے یوں سمجھاتی جیسے انہیں خدشہ ہو کہ مقدس ہتھیار ڈال دے گی۔ ایسا کب تک چلے گا آخر؟ الجھ کر اس نے خود سے استفسار کیا۔ جواب میں دبیس خاموشی ہی ملی، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ اسے ان خاموش در و دیوار سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ نہیں، کم از کم ہم اس طرح مٹی کا مادھو بن کر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے اس ناشتے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، دی جان سے کہہ کر خالی بیرونہ کچن دیکھ کر وہ بالآخر ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ماسا، آخر آپ کب بات کریں گے بڑی ماسا سے؟ رخسار آج پھر رضوانہ بیگم کے مقابل تھی۔ کبھی نہیں، ان کا جواب 2 ٹوک تھا۔ کیوں؟ اس کی آواز تیز ہوئی۔ میں بار بار ایک ہی بات نہیں دہرا سکتی رخسار، کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں۔ قطعیت سے کہتے وہ کپڑے طے کرنے لگی تھی، جبکہ رخسار دونوں مٹھیاں بھیجے روم میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹنے لگی تھی۔ بس ایک وجہ بتا دے ماسا، کیوں نہیں؟ وہ زہر کے گھونٹ کی طرح غصہ پیتی ان کے مقابل ٹکی تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں باہر ملک اکیلے نہ گئی ہیں نہ جا سکتی ہیں، انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں وہاں عیاشی کرنے نہیں، پڑھنے جانا چاہتی ہوں، جو بھی مقصد ہو۔ ساری ہی لڑکیاں نہیں جا سکتی ہیں ماسا، یا بس یہ قانون شیرازی عثمانی کی بیٹی کے لیے ہے؟ رخسار کے دبے لہجے سے چنگاریاں اٹھ رہی تھیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے زہر لفظوں پر رضوانہ بیگم ٹھٹکی۔ مطلب کیا ہونا ہے؟ سوال سیدھا ہے۔ یہ قانون باقی سارے قانون کی طرح فقط میرے لیے ہی ہے نا؟ کیونکہ یہ خواہش میری جگہ اگر مضراب بی بی کریں تو؟ رخسار، قانون سب کے لیے ہوتے ہیں۔ جی نہیں بولی ماسا، قانون صرف کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں، جس کی پشت پر کوئی مضبوط ہاتھ نہیں ہوتا۔ وہ زہر خند انداز میں مسکرائی۔ ایسا نہیں ہے رخسار، ایسا ہی ہے ماسا۔ مضراب شہباز عثمانی کوئی خواہش کرے تو فوراً حکم کی تعمیل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے باپ کے پاس سیاسی کرسی ہے،
ماں حویلی کی سربراہ اور بھائی گدی نشین اور رخسار شیراز عثمانی کوئی خواہش کرے تو فوراً رد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا باپ پورے عثمانی خاندان کا مجرم ہے، ماں حویلی کی داسی اور بھائی چٹاخ۔ رخسار کے زہر بجھے تیروں کی بوچھاڑ پر بند رضوانہ بیگم کے اٹھے ہاتھوں نے پوری شدت سے باندھا تھا، جو پورے وجود سے لرز تھی، دکھ و بے یقینی سے بیٹی کا یہ نفرت آمیز روپ دیکھ رہی تھی۔ مارے ماسا، جتنی مرضی چاہے مارے، لیکن سچائی نہیں بدل سکتی، سچائی یہی ہے، یہی دو کوڑی کے اوقات ہیں ہم۔ چپ ہو جاؤ، میں کہتی ہوں چپ ہو جاؤ۔ اس کی باز نہ آنے پر نہ جانے کتنی مرتبہ رضوانہ بیگم کا ہاتھ فضا میں ارتعاش پیدا کرنے اٹھا تھا۔ چپ کر جاؤ۔ آخر بری طرح تھک کر ہانپتی ہوئی وہ رونے لگی تھی، پورا وجود متزلزل تھا، لیکن رخسار ویسے ہی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ پے در پہ پڑے تھپڑوں سے اس کا رخسار جل رہا تھا، شاید جلد پھٹ گئی تھی یا پھٹنے والی تھی، پر جلن حد سے سوا تھی، لیکن اندر کی جلن کے آگے یہ جلن کچھ نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں بے حسی و اذیت لیے یک ٹک ماں کو دیکھ رہی تھی، جو روتے روتے بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ ایک جرم کے پاداش میں ہر حق و اختیار سے دستبردار ہو کر لب سی گئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر اپنے لب مقفل کر لیے، لیکن یہ امید آپ مجھ سے مت رکھیں، مجھے اپنا حق چاہیے، ایسے یا تیسے، کیونکہ نہ میں آپ لوگوں کی طرح بزدل ہوں، نہ آپ جیسے بزدلوں کی اولاد بن کر پیدا ہونا میرا فیصلہ تھا، جو اپنے حق سے تو دستبردار ہوتے ہی ہیں، ساتھ اولاد کو بھی محرومیوں کی آگ میں جھونک دیا۔ لیکن میں محروم نہیں رہوں گی، سمجھوتا نہیں کروں گی، چاہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مجھے حد سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے۔ بسم کرتے منتقم و مضبوط لہجے میں اپنے مسم ارادے ان پر واضح کرتے، وہ دونوں جلتا چہرہ جلتی آنکھیں بے دردی سے رگڑتی بیان کرتی ماں کو چھوڑ نکل گئی تھی۔ رخسار، رضوانہ بیگم نے تڑپ کر اسے آواز دینی چاہی، لیکن بے سود۔ کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں، غم زندگی کے فشار میں، جو درج تھا تیرے بخت میں، جو ہو چکا اسے بھول جا۔ وہ گلستان بہار کے اگوے حصے میں شہنشاہ کے پیٹ پر بیٹھا فون کان سے لگائے ضبط سے آج پھر دی جان کی لمبی کال سن رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں دلاور، وقت سے گھر جاؤ اور اس بچی کو وقت دو۔ بات سمیٹتے دی جان ایک مرتبہ پھر گھر کا استعمال کیا تو اس کے لبوں پر لگا ضبط کا قفل ٹوٹا۔ دی جان، سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایک دشت پیما ہوں، دشت مارا مارا پھرنے والا، ایک بیراگی، ایک بنجارا، اور بنجاروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں ہوتا۔ موٹے میں بال جکڑتے اسے سمجھ نہ آیا کہ کن الفاظ کا ضیاع کرے جو دی جان اس کی کیفیت سمجھ کر اپنی ضد ترک کر دے۔ بنجاروں کا بھلے گھر ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن بیوی بچے ان کے بھی ہوتے ہیں، اور انہیں ٹوکری میں گھر لے کر گھومنا بھی آتا ہے۔ تم اگر خود کو بنجارا کہتے ہو تو یہ تمہیں بھی آنا چاہیے۔ دی جان کی رعایت سے مبرا انداز پر احتجاجاً وہ چٹک پڑا۔ کیا کچھ غلط کہا کیا؟ لے کر گھوم اپنی بیوی کے ہمراہ دشت، اعتراض کون کر رہا ہے؟ دی جان کا ٹھہرا مستقیم دو ٹوک انداز گواہ تھا، ان پر ذرہ برابر اس کے احتجاج کا اثر نہیں ہوا تھا۔ دی جان، سچ سچ بتائیں، آپ یہ شہباز کے ابا کی سازش ہے نا؟ وہی آپ کو سکھا رہے نا یہ سب؟ گہری گہری چند سانس کھینچ کر اس نے پر یقین انداز میں سوال کیا تو دوسری طرف دی جان کا من کیا اپنے لاڈلے کو ایک لگائے کان کے نیچے۔ دادا جی ہیں تمہارے وہ؟ جی نہیں، رقیب اول ہیں میرے وہ، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ ساری باتیں وہی آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، ورگلا رہے ہیں وہ آپ کو میرے خلاف۔ وہ خفگی آمیز لہجے میں دباؤ ڈال کر بولا، کیا بچکانی باتیں ہیں دلاور، میں چھوٹی بچی ہوں جو وہ مجھے سکھائیں گے ورگلائیں گے؟ حد ہے مطلب کی۔ دی جان نے تنگ آتے جھڑک دیا تھا، پھر آپ میرے اتنے خلاف کیوں ہو گئی ہیں؟ میں تمہارے خلاف نہیں ہوں میری جان، میں تمہاری بے راہ روی، تمہاری بے رنگ اور بے سم زندگی کے خلاف ہوں، میں تمہاری بے سکونی، تمہاری تنہائیوں کے خلاف ہو گئی ہوں۔ میں تمہیں اب تمہاری زندگی جیتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، خوشیاں کشید کرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں تم نہیں سمجھ رہے؟ اپنی ضد کا پس منظر سمجھاتے دی جان کی آواز پست و نڈھال ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں اور سکون نہیں ہوتی دی جان، وہ شہنشاہ کی سون سہلاتے عجب تشنا آمیز لہجے میں بولا۔
इस दुनिया में कुछ लोगों को हर शय बिन मांगे हासिल होती है, कुछ को कड़ी मेहनत दरकार होती है, कोशिश करनी पड़ती है, अपना हिस्सा लेने के लिए वक्त व हालात से जंग छेड़नी पड़ती है। तुम वो क्यों नहीं करना चाहती? दीजान उसकी तशनगी को महसूस करती बेकल हुई थी। जवाबन दिलावर लब बीज गया था। वो अपनी कैफियत, अपने खदशात कुछ भी तो अल्फाज की पहरन में नहीं डाल पा रहा था। होश संभालते ही हिस्से आई धुतकार, फिटकार, नफरत, बेहिसी, तन्हाइयों की तबीर। शब रोज उसे जज्बात के इजहार का एक ही तरीका सिखाया था, गुस्सा, तोड़ फोड़, बदतमीजी, और फिर बेसिम दरिया की तरह खुद से, लोगों से वहशत ज़दा होकर भागना। अब भी वो कहीं दूर जंगलों की वहशतनाक वीरानियों में अपने अंदर वहशतों को निकालने के लिए भाग जाना चाहता था, लेकिन लकड़ियों की कटाई का काम उसके पैरों की जंजीर बना हुआ था। वो चाह कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि ये सारे काम ही उसकी रोजी रोटी, उसकी खुददारी, उसका अपने बाप की विरासत से फूटी कौड़ी ना लेने की कसम को कायम रखने का वाहिद जरिया था। मैं अब मजीद कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुमने मुझे अपने से 3 गुना छोटी लड़की के सामने शर्मिंदा करने की ठान ही ली है, तो तुम अपने फैसले में आज़ाद हो। तवील खामोशी के बाद जवाब में दीजान का दिलगीर लहजा समाज से टकराया। दीजान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वो एहतजाजी हुआ। तो फिर मैं कोशिश करूंगा। उसकी अजनबी आवाज कहीं गहरी खाई से गूंजी थी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, पछताओगे नहीं। दीजान इतने में ही निहाल हो गई, तो वो अलविदाई कलमात अदा करता बेदम सा होकर शहंशाह की पीठ पर चित लेट गया। बाबू साहब, हम घर जाएं? उसकी सोचों की सुनसान सड़कों पर मुअद्दब सी आवाज गूंजी तो वो सर झटकता उस सिमत मुड़ा जहां सारे मजदूर कुल्हाड़ी और झोलानुमा थैली जिसमें उनका खाना पानी होता था लेकर तैयार खड़े थे। उसने महज सर को जुम्बिश दिया और वो लोग खुशबाश से खुश गप्पियों में मगन एक सिमत बढ़ गए। दिन भर की मुशक्कत आमेज काम के बाद भी घर की राह पर उठते उनके कदम सरशार थे। थकान ज़दा चेहरे पर मुस्कान, जिस्मानी मुशक्कत से सुर्ख आंखों में सुकून की अलोही सी चमक थी। इस कदर मुशक्कत आमेज जिंदगी जीते हुए भी ये लोग किस कदर खुश व मुतमईन नजर आ रहे थे, और उस इत्मीनान का राज क्या था? सुकून। उसके अंदर कहीं से ही आवाज गूंजी थी, जो सबको दस्तयाब नहीं। वो जेर लब बड़बड़ाया, चल मित्रा। उसने शहनशाह को थपकी दी। वो फौरन उठ गया। अब शहनशाह के भारी कदम उस सिमत उठ रहे थे जिस सिमत वो जाना नहीं चाहता था। सुनिए, कॉटेज में बोझल कदमों दाखिल होकर अभी उसने जैकेट का एक आस्तीन निकाला था कि अकब से उभरी मध्यम मुतरन्नम आवाज पर उसके हाथ की हरकत रुकी। हमें आपसे कुछ बात करनी है। चंद साथ के इंतजार के बाद वापस वही आवाज उभरी। जवाबन दिलावर के हलक में गिल्ट उभर कर मादूम हुई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मुंतजिर को गला खकार कर मुदा बयानी का अंदिया दिया। हम चाहते हैं आप दीजान को हवेली से खाना वगैरह भेजने के लिए मना कर दें। पल के तवक्कुफ से सुरीली आवाज मौसूल हुई। झिझक आमेज फरमाइश पर वो लफ्ते भर को हैरान हुआ, फिर सरहद से इस बात में सर को जुम्बिश देता बोला, तो बस 3 हरफी लफ्ज। ठीक। एक और चीज। बिना पसो पेश मान जाने पर मुत्तहिर मुकद्दस को छोड़ जैकेट बेड पर उछालते उसे वॉशरूम की तरफ बढ़ता देख वापस मुकद्दस को ही लब कुशाई करनी पड़ी थी। रद्द अमलन वापस उसके मौजलत कदमों को अनदेखे जंजीर ने जकड़ा, लेकिन वो मुड़ा नहीं था। घर घर के लिए सौदा सल्फ भी चाहिए था। अपने मुंह से ये कहते अजीब तो बहुत लगा, झिझक भी माने थी, लेकिन मजबूरी का तकाजा यही था। वहाँ तीसरा ये सब कहने के लिए मौजूद न था। सौदा सल्फ, ये क्या होता है? अजीब फरमाइश पर अचंभे से बेइरादा ही वो पूरा का पूरा मुड़ा। घर घर का सामान होता है। जवाबन वो बेख्तियारी में रुख मोड़ गई थी। अजब जलवा कुना वह पर्दाए हिजाब खेल चल रहा था उनके दरमियान। एक जलवा दिखाता तो दूसरा बदलियों में अटखेलियां कर रहे मेहताब की मानिंद रूपोश हो जाता। उसके यूं पुष्ट मोड़ लेने पर दिलावर के नाफहम तासरात तेजी से सपाट हुए थे। आंखों में अजीब सी कैफियत आमीज नापसंदीदगी ने जगह बनाई थी। वो जबड़े भींचकर हल्के गुलाबी दुपट्टे से ढकी पुष्ट को घूरता बिना कुछ कहे मुड़ा, और धड़ाम की आवाज से दरवाजा बंद होने पर मुकद्दस हड़बड़ाकर होश में आती जी जान से उछली थी।
نہ جانے کس لکڑی سے بنائے گئے ہیں یہاں کے دروازے۔ اتھل پتھل دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ بند دروازے کو دیکھ بڑبڑائی، ساتھ اس کی جیکٹ اور بوٹس کو اٹھا کر جگہ پر رکھا، ہلکے شکن آلود بیڈ شیٹ کو ٹھیک کرتی چند ساتھ روم کے بیچوں بیچ کھڑی سوچتی رہی۔ حیا، جھجک، اجنبیت، ہر آڑ کو ایک جانب رکھ کر اس نے پہل کی تھی، اور جواب میں موصوف نے کیا پوچھا تھا؟ سودا سلف، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی حیرانگی میں ڈوبی بھاری گمبھیر آواز سماعت سے الجھی تو مقدس ایک مرتبہ پھر کشمکش میں گر گئی۔ آیا وہ واقعی وہ شخص اس کا مطلب نہیں جانتا تھا یا اس کا مخاطب ہونا ناگوار گزرا تھا؟ ویسے دروازے پر ٹوٹے عتاب سے تو یہی واضح تھا، لیکن خیر، اس نے منفی سمت جا رہی سوچوں کو فوراً لگام ڈالی۔ عین ممکن ہے انہیں نہ معلوم ہو سودا سلف کیا ہوتا ہے۔ ان کے کچن میں تو ویسے بھی ایسی کسی شے کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور دی جان نے کہا وہ بہت چھوٹی عمر سے گھر سے دور جنگلوں وغیرہ میں ہی گھومتے اور باہر کے کھاتے رہے، تو ممکن ہے منفی سوچوں کی روش مثبت سم دیتے وہ سائڈ روم میں داخل ہوئی، اپنے بیگ سے ڈائری برآمد کرتے وہ شدومت سے راشن کی لسٹ بنانے بیٹھ گئی تھی۔ چونکہ کچن کا جائزہ کئی مرتبہ وہ کھنگال کھنگال کر لے چکی تھی، سو ساری ہی ضروری چیزیں بنا تکلف میں پڑے وہ سیریل نمبر سے پیپر پر اتارتی جا رہی تھی۔ نیک وقت، میں آپ سے ہی بات کرنا ہوں۔ دادی نے ہلکے سے ان کا شانہ ہلایا۔ ہاں، میرا مطلب کہیے نا۔ وہ چونک کر اپنی خیالوں کی یلغار سے نکلتی ان کی طرف متوجہ ہوئی جو تعصب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا فائدہ، آپ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں، وہ نروٹھے پن سے کہتے شال درست کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معذرت شہباز کے ابا، میں بس دلاور، دی جان نے بدقت شرمندہ ہوتے ان کے بازو پر گرفت بنائی۔ پھر سے دلاور؟ اف، کروا تو دی ہے اس نالائق کی اتنی پیاری بچی سے شادی، پھر بھی وہ آپ کے حواسوں پر سوار ہے۔ دلاور کا نام سنتے ہی دادی کے اندر ثابت والے جذبات کی کرختگی لیے بیدار ہوئے، اور وہ اپنے نیک وقت سے شاکی۔ اسی بات کی تو فکر ہو رہی ہے شہباز کے ابا، رشتوں سے جس قدر اس کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اتنا مضبوط روح کا بندھن باندھ کر بھی وہ کنی کتراتا گھوم رہا ہے۔ میں نے اس بچی کو حویلی لانے کے بجائے اس کے کاٹیج اس لیے چھوڑا تھا کہ تنہائی میں ساتھ رہیں گے تو دونوں کو سمجھنے کا وقت ملے گا، لیکن یہ تو ایسی اس بچی کے پرچھائی سے گریزنا ہے کہ مجھے اس بچی سے نگاہ ملاتے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ دی جان کا فکر و تعصب سے گندھا مغموم لہجہ اور افسردہ آنکھیں دادی کو ٹھیک ٹھاک تھپا گیا تھا۔ یہ سب آپ کی بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو وہ چھٹاک بھر کا لڑکا تربوز کی بیج کی طرح اچھل رہا ہے۔ آپ ذرا اپنے جذبات پر ہاتھ ہولہ رکھیں تو میں 2 تھپڑ سے اس کے سارے ڈھیلے پیچ کس دوں۔ نالائق، ناہنجان، ناخلف اولاد۔ اپنی نیک وقت کے گلاب چہرے کو اپنے رقیب کی فکر میں مرجھایا دیکھ دادی کا پارا پل میں ہائی ہوا تھا۔ آپ کو تو بس موقع چاہیے میرے بچے کے خلاف محاذ کھولنے کا، خفگی سے کہتے انہوں نے ناراضگی کے اظہار کے لیے ان کا بازو بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس یہی چیز مجھے آپ کی بری لگتی ہے جو آپ اس کو مجھ پر فوقیت دیتی ہیں۔ میں نے اپنے بچوں تک کو آپ کو خود پر ترجیح دینے کی اجازت نہیں دی، نہ جانے یہ نالائق کہاں سے۔ اگر آپ کو میرا دل جلانے والی باتیں کرنی ہے تو نہ کریں، آپ، میں ہی جا رہی ہوں۔ ناجی کے دانت کچکچا کر اپنی فطری جلن کا اظہار کرنے پر دی جان برا مناتی تصویر لے کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تاجور عثمانی کی سوئی پر بھی کوئی جبری قبضے کا خیال تک ذہن میں لانے سے قبل 1000 مرتبہ سوچتا ہے، اور یہ سرکش حریف زادہ برسوں سے ہمارے سب سے انمول شے پر تسلط جمائے بیٹھا ہے۔ اس سے تو میں اپنی ناراض نیک وقت کی خوش دیکھتے دادی نے اندر سے ابل رہے غصے کو مشکل سے کنٹرول کیا تھا اور چہرے پر ملائمت سجاتے ان کے قریب آئے تھے۔ ادھر دیکھے نیک وقت، نرمی سے ان کے ناتواں شانوں پر ہاتھ رکھ کر ان کا فکر و علم سے مرجھایا چہرہ روبرو لایا۔ آپ کہتی ہیں نا وہ مجھ جیسا، اگر وہ واقعی مجھ جیسا ہے تو اپنی بیوی سے دیوانگی کی حدود کو چھوتا ہوا عشق کرنا اس کی وراثت ہے، اور اسے سر آنکھوں پر بیٹھانا اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی تاثیر۔ پھر کب تک کترائے گا آپ کا سرکش باغی لاڈلا؟ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں بھلا، جب جانتی ہیں تاجور عثمانی آج بھی؟ کس دن جملہ ادھورا چھوڑ کر دادی محبت پاش نگاہوں سے
ان کے جھری زدہ چہرے پر بکھرے خوصی خزاں کے رنگوں کو مبہوت ہو کر دیکھنے لگے۔ ہم آ جائیں یا چلے جائیں؟ ماں ابھری مضراب کی شریر بھری آواز پر۔ دی جان بری طرح ہڑبڑائی تھی، لیکن دادی نے اطمینان سے گردن ترچھی کر کے ڈور فریم میں کھڑی پوتی کو قطعاً ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا، جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا۔ دی جان جھیپ کر ذرا دادی سے پرے ہٹی تو مضراب نچلا لب دانتوں تلے دبائے نپے تلے قدم اٹھاتی اندر آئی، پھر سر جھکائے۔ ٹرے تھامے میرال بھی تھی۔ وہ داجی آپ سے ملنے پاس گاؤں والے چودھری صاحب آئے ہیں، بیٹھک میں بٹھایا ہے بابا سا نے، آپ کو وہیں بھیجنے کے لیے کہا ہے۔ مضراب نے سر جھکا کر شرافت سے بتایا تو داجی ہکار بھرتے چادر شانوں پر درست کرتے دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ ہائے! ان کی دہلیز عبور کرتے مضراب کب سے رکی سانس آزاد کرتی پیچھے بیڈ پر گری۔ میرال نے بھی تھم تھم کر چل رہی سانس کو فضا میں آزاد کیا تھا۔ عمر کے 68 بہار دیکھ لینے کے باوجود ان کی شخصیت ایسی بھاری ڈیل ڈول والی تھی کہ جہاں وہ کھڑے ہو جاتے ماحول خود بخود مرعب نظر آتا تھا۔ ہائے زوجہ حاکم سرکار، کیسے آپ نے ان کے ساتھ 40 سال گزار دیے یار؟ کروٹ لے کر کوہنی گال کے نیچے رکھتی اس نے دلچسپی سے سوالیہ نظر دی جان پر ٹکائی۔ جواباً انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جہاں خلوص و محبت ہوتی ہے وہاں سب ممکن ہوتا ہے، ٹرے سائڈ پر رکھتے میرال نرمی سے بولی۔ اور جہاں دیوانگی کی حدود چھوتا ہوا لازوال عشق ہو وہاں تو سبھی ممکن ہے نا دی جان؟ ایک جس پر آ کر ان کے شانوں پر ہاتھ رکھتی وہ شریر ہوئی تو دی جان بری طرح جیپ گئی۔ بدتمیز لڑکی۔ شانوں سے ہاتھ جھٹکتے انہوں نے خفت زدہ نگاہوں سے گھورا تو جواباً مضراب کا زبردست کہا پڑا۔ میرال بھی سر جھکا کر ہنس دی تھی۔ خفت کے رنگ دی جان کے سرخ و سفید چہرے پر لگی بہت پیارے رہے تھے۔ عمر کے اس حصے میں وہ اتنی پیاری تھی تو جوانی میں نہ جانے کتنی پیاری ہوں گی۔ اسے بے اختیار ہی ان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، ساتھ ناممکن سا اشتیاق بھی ہوا کہ کاش وہ ان کی جوانی کی کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتی۔ سچ کہتے عشق روح کی گہرائیوں سے جنم لیتا ہے اور اپنی آکاش بھید ہر سانوش ایسے پرے پھیلاتی ہے جو اس قدر زور آور ہوتی ہے کہ وقت، عمر، حالات، موسم جیسی طاقتور اور زندگی کا رخ بدل دینے والے عوامل کی بھی زیر اثر نہیں آتی۔ اچھا وہ سب نہیں تو کم از کم تھوڑی سی ان دنوں کی باتیں ہی بتا دیں، آخر ہم دوست ہیں، سہیلیوں سے کیسا پردہ؟ مضراب کی شرارتی رگ بھڑک چکی تھی، تبھی وہ آنکھیں گھماتی دی جان کے سر ہو گئی تھی۔ بھاولی ہو گئی یہ لڑکی، فضول باتیں کر رہی ہے بس۔ دی جان نے رکھ کر اس کے پشت پر ہاتھ دیا تھا اور بڑبڑاتی ہوئی آ کر میرال کے برابر بیٹھ گئی۔ لیکن دی جان تھوڑا تو وہ ضد کرتی دی جان کے قریب آئی جب ایک مرتبہ پھر فون رنگ ہوا جس پر اس نے بے نیازی سے فوراً کال ڈینائی کر دیا تھا۔ 4-5 دن سے مضراب کی یہ حرکت دیکھ کر ہی میرال الجھ سی گئی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ہاں جی تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اور آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔